الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات علماء کرام، مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے ذمہ داران اور نوجوان ساتھیوں اور مساہمین مسابقہ، الحمدللہ گزشتہ 2 دن سے ہم ہمارے اس مدنی مدرسہ میں قرآن کریم کے مسابقے میں اور اس کے علاوہ مختلف دیگر مسابقات جو تقریر خطابت سے تعلق رکھتے ہیں، نحو و صرف سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں شریک تھے، اور خصوصاً قرآن کریم کا جو مسابقہ تھا جس میں پہلی فرا مکمل قرآن کریم کی فرا میں 50 مدارس شریک تھے، اور 1 سے 20 پارے کی جو فرا تھی اس میں تقریباً 37 مدارس نے شرکت کی تھی، اور ہم نے اس پورے مسابقے کو بہت قریب سے سنا، بچوں کی تلاوتوں کو سنا، ان سے مختلف سوالات کیے۔ ماشاءاللہ کافی حد تک ہمارے طلباء نے مسابقے کے لیے بڑھ چڑھ کر تیاری کی ہے، اور جتنے بھی سوالات پوچھے گئے، چھوٹے چھوٹے اور بہت ننھے منھے بچوں نے بھی اسٹیج پر آ کر سب حاضرین کے سامنے نہایت جرأت اور ہمت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور اہل ادارہ کی فکروں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آج کا دور یہ مسابقتی دور ہے، یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف چیزوں کے مقابلے، مسابقے اور کمپٹیشن کرتے ہیں۔ کھیل کا مسابقہ ہوتا ہے، ریس ہوتی ہے گاڑیوں کی، گھڑ دوڑ میں مسابقہ ہوتا ہے، اور آج کا زمانہ تو مادیت پرستی کا ہے۔ ہر آدمی مال دولت میں، عہدہ منصب میں، شان و شہرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ سارے مسابقات اور مقابلے وہ ہیں جو شریعت کی نظر میں، ہمارے مذہب کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب کی نظر میں اچھا مسابقہ اور قابل تعریف مسابقہ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے دین اور آخرت سے ہو۔ کون آدمی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ کون آدمی درود شریف زیادہ پڑھتا ہے، اس کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے مدرسے کے طلباء میں کون بچے اچھی کارکردگی کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، زیادہ محنت سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے لیے یہ مسابقات کا نظام منعقد کیا جاتا ہے کہ ایک ادارے میں پڑھنے والے 200، 250، 300 طلباء ہیں، اب ان میں سے مکمل قرآن کی فرا میں 1 بچے کو پیش کرنا ہے، نحو و صرف کے لیے 1 بچے کو پیش کرنا ہے، تقریر کے مسابقے میں، عربی خطبات کے مسابقے میں 1 بچے کو پیش کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 200 طلباء پر محنت کی جائے گی تو اس سے ادارے کے اندر ایک محنت کا ماحول بنے گا، سارے ہی بچے کام پہ لگیں گے، ہر ایک کا یہ شوق ہوگا کہ میرا نام مسابقے میں آ جائے، اور اس انداز سے جب تیاری کی جائے گی مسابقے کی تو مسابقے کا مقصد بھی حاصل ہوگا کہ طلباء کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بہترین موقع میسر ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی اہل مدارس یہاں تشریف لائے ہیں، ہم تمام کو ان مسابقات قرآنیہ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، بلکہ اس میں بڑھ چڑھ کر ہمیشہ اپنے طلباء کو شریک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسابقات سے کیا فرق پڑتا ہے؟
مسابقات سے بہت کچھ فرق پڑتا ہے. جو مدرسے والے مسابقات کو اہمیت دیتے ہیں آپ وہاں کی تعلیم کا جائزہ لیں. جو صحیح نہج پر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، جیسا کل مسابقے کی مجلس مکمل ہونے کے بعد جو تاثرات پیش کیے گئے، اس میں جو چند رہنمائی اور ہدایات دی گئی، اس میں جو بات بتائی گئی ہے، اگر اس انداز سے ہم مسابقات کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 100% ہماری تعلیم میں بیداری آئے گی اور تعلیم میں ترقی پیدا ہوگی. اللہ تعالی ہمارے یہاں کے اس مسابقے کو جو ہر سال ہمارے مولانا حبیب صاحب منعقد کرتے ہیں اور پورے سہارنپور کے مدارس کو اس میں مدعو کرتے ہیں، اللہ اس مسابقے کو بے انتہا قبول فرمائے اور پہلے کے مقابلے میں بہت کچھ ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ مسابقات کا نظام اسی طرح ترقی کرتا رہے اور ہمارے مدارس، اہل مدارس اور طلبہ ان مسابقات سے استفادہ کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.